ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل جولائی کی 21 اور سفر کی 6 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ضلع کرگل کے مختلف علاقوں میں سنیچر، اتوار اور پیر کے روز بادل پھٹنے اور مسلسل موسلادھار بارشوں کے نتیجے میں آنے والے اچانک سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی. مختلف مقامات سے موصولہ اطلاعات کے مطابق سیلابی ریل اپنے ساتھ بھاری مقدار میں مٹی، پتھر اور بڑے بڑے چٹان بہا لائے، جس کے باعث زرعی اراضی، کھڑی فصلیں، آبپاشی کول، رہائشی مکانات، سڑکیں، پل اور دیگر بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا ہے. اطلاعات کے مطابق سرحدی علاقوں سلمو، کرکچو، چھانی گنڈ، چھسکوڑ، سنگرا، کرچکھر اور سانکو کے بٹاکھر سمیت متعدد دیہات سیلاب سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں. کئی مقامات پر کھڑی فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں، جبکہ زرعی زمینوں میں مٹی، پتھر اور ملبے کے انبار جمع ہونے سے کسانوں کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا. ابتدائی اطلاعات کے مطابق متعدد رہائشی مکانات، آبپاشی کے کولوں، سڑکوں، پلوں اور دیگر عوامی املاک کو بھی نقصان پہنچا. تاہم نقصانات کی مکمل تفصیلات سرکاری سروے کے بعد سامنے آ سکیں گی. سلمو اور کرکچو میں سیلابی ریلے نے کئی گاڑیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا. سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں سیلاب کی شدت اور اس سے ہونے والی تباہ کاریوں کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جسے مقامی آبادی میں شدید خوف و ہراس پایا جا رہا ہے. وائس آف لداخ کی ٹیم نے منگل کے روز کرچکھر اور کرکچو کا دورہ کر کے متاثرہ علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لیا اور متاثرین سے ملاقات کی. کرچکھر کے مکینوں نے بتایا کہ سیلاب نے برسو ندی کا رخ موڑ دیا، جس کے نتیجے میں وسیع زرعی اراضی اور کھڑی فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں. ندی کے پانی سے زمین کا کٹاؤ مسلسل جاری ہے، جس کے باعث قریبی رہائشی مکانات اور علاقے میں واقع دا سٹیچو کو بھی خطرات لاحق ہو گئے ہیں. مقامی لوگوں نے حکومت سے فوری طور حفاظتی بند تعمیر کرنے، ندی کا رخ درست کرنے اور زمین کے کٹاؤ کو روکنے کے لیے ہنگامی اقدامات کا مطالبہ کیا. دوسری جانب کرکچو میں سیلاب نے سڑکوں، پلوں، زرعی آبپاشی کے کول، میوہ دار درختوں اور زرعی زمینوں کو شدید نقصان پہنچایا. مقامی لوگوں کے مطابق سیلابی ریلے 8 گاڑیوں کو بھی بہا کر لے گئے. متاثرہ افراد نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ تباہ شدہ آبپاشی پلوں کو فوری طور پر مرمت کی جائے تاکہ کسانوں کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اسی دوران دریائے سرو سمیت مختلف ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا. اطلاعات کے مطابق دریائے سرو کا پانی بلبل باغ اور کھری سلطان چو سپورٹ سٹیڈیم کے اطراف تک پہنچ گیا، جس سے قریبی آبادیوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی. واضح رہے کہ 2 روز قبل بھی سنگرا اور کرچکھر میں آنے والے سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی تھی. سنگرا میں کئی رہائشی مکانات کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ پٹاکھر نالے میں آنے والے سیلاب کے باعث کھلمر پچھم علاقوں کے درجن بھر مویشی خصوصاً گائیں سیلاب کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئی. ادھر لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون نے ایگزیکٹو کونسلرز، ضلع انتظامیہ اور مختلف محکموں کے سینئر افسران کے ہمراہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے سیلاب سے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی، نقصانات کی تفصیلات معلوم کی اور متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ فوری طور پر نقصانات کا تخمینہ لگا کر بحالی اور امدادی کاموں میں تیزی لائی جائے. انہوں نے متاثرین کو یقین دلایا کہ انتظامیہ ہر ممکن امداد فراہم کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے اور بنیادی سہولیات کی جلد بحالی کو یقینی بنایا جائے گا. متاثرہ علاقوں کے عوام نے حکومت، لداخ انتظامیہ اور ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ نقصانات کا فوری سروے کرنے کے لیے خصوصی ٹیمیں روانہ کی جائیں، متاثرہ خاندانوں کو ہنگامی مالی امداد فراہم کی جائے، تباہ شدہ آبپاشی کلوں،
پینے کے پانی کے اسکیموں، سڑکوں اور پلوں کی جلد از جلد بحالی عمل میں لائی جائے، جبکہ زمین کے کٹاؤ کو روکنے اور مستقبل میں اس سے قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے مستقل حفاظتی اقدامات کیے جائیں۔ واضح رہے کہ ہر سال جولائی کے آخری ہفتے اور اگست کے ابتدائی ہفتے کے دوران لداخ کے مختلف علاقوں میں بادل پھٹنے اور اچانک سیلاب آنے کے واقعات کا خطرہ رہتا ہے۔ اسی پیش نظر محکمہ موسمیات نے جولائی کے اختتام تک خراب موسم کے حوالے سے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے عوام کو ندی نالوں کے قریب جانے، غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کرنے اور انتظامیہ کی ہدایت پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس وقت پورے لداخ بالخصوص ضلع کرگل میں موسم غیر مستحکم ہے اور وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث دریا اور ندی نالوں کے کنارے آبادیوں میں خوف و ہراس کی فضا برقرار ہے۔ عوام نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ حساس علاقوں کی مسلسل نگرانی، بروقت انتباہی نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے اور ہنگامی امدادی ٹیموں کو مکمل طور پر الرٹ رکھا جائے تاکہ کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے بروقت اور مؤثر انداز میں نپٹا جا سکے۔ لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر شری ونے کمار سکسینہ نے کہا ہے کہ دور دراز سرحدی دیہات میں رابطہ مضبوط بنانے اور عوام کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اسٹریٹجک پلوں کی تعمیر عمل میں لائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پل محض انجینئرنگ کے ڈھانچے نہیں بلکہ عوام کے لیے زندگی کی شاہراہیں ہیں، جو فاصلے کم کرنے، دیہی آبادی کو بہتر مواقع سے جوڑنے، سرحدی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے اور نوبرا وادی میں زراعت، سیاحت اور معاشی ترقی کے لیے امکانات پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ نوبرا کی ندیاں وادی کی معیشت، زراعت، باغبانی اور مقامی لوگوں کے روزگار کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، تاہم سیلاب اور خراب موسم کے دوران یہی ندیاں آمد رفت میں بڑی رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ ان کے مطابق ہر موسم میں قابل استعمال ان پلوں کی تعمیر سے سال بھر محفوظ، قابل اعتماد اور بلا تعطل رابطہ ممکن ہوگا، جس سے دور دراز دیہات کے مکینوں کی زندگی مزید آسان بنے گی۔ انہوں نے نوبرا کی بے پناہ سیاحتی صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بہتر سڑکوں اور پلوں کی بدولت سیاحت کو فروغ ملے گا، جبکہ ہوم سٹے، ٹرانسپورٹ، دستکاری اور ایڈوانچر ٹورزم جیسے شعبوں میں مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، جس سے پورے وادی کی اقتصادی ترقی کو تقویت ملے گی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ یہ منصوبہ صرف پلوں کی تعمیر تک محدود نہیں بلکہ یہ رابطہ، معاشی خوشحالی، سماجی ترقی اور نوبرا کے عوام کی مجموعی فلاح بہبودی کے لیے ضروری ہے۔ نیشنل کانفرنس نے لداخ مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون کو پارٹی ہدایات کی مبینہ خلاف ورزی اور پارٹی مخالف سرگرمیوں کے الزام میں 6 سال کے لیے پارٹی کی بنیادی رکنیت سے خارج کر دیا ہے۔ پارٹی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ڈاکٹر جعفر آخون کو حالیہ بجٹ اجلاس کے دوران بھارتیہ جنتا پارٹی کے اراکین کی حمایت سے بجٹ منظور کرانے اور کانگریس کو اقتدار منتقل کرنے سے متعلق پارٹی کی ہدایت پر عمل نہ کرنے کے الزام میں شوکاز نوٹس جاری کیا تھا۔ ان سے وضاحت طلب کی گئی تھی، تاہم پارٹی کے مطابق ان کا جواب غیر تسلی بخش پایا گیا۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر کی جانب سے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر جعفر آخون کو پارٹی مخالف سرگرمیوں اور جماعتی نظم و ضبط کے خلاف ورزی کے باعث فوری اثر سے 6 سال کے لیے پارٹی کی بنیادی رکنیت سے خارج کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ چند روز قبل LHDC کرگل کی بجٹ اجلاس میں کانگریس اراکین نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا تھا، تاہم ڈاکٹر جعفر آخون کی قیادت میں نیشنل کانفرنس، بھارتیہ جنتا پارٹی اور آزاد اراکین کی موجودگی میں بجٹ منظور کر لیا گیا تھا۔ اس پیش رفت کے بعد کرگل کی سیاست میں ہلچل مچ گئی تھی اور نیشنل کانفرنس نے اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈاکٹر جعفر آخون کو شوکاز نوٹس جاری کیا تھا، جس کے بعد اب انہیں پارٹی سے 6 سال کے لیے خارج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اس فیصلے کے بعد کرگل کی سیاسی صورتحال میں مزید تبدیلیوں کا امکان ہے، جبکہ ڈاکٹر جعفر آخون یا ان کے حامیوں کی جانب سے اس فیصلے پر باضابطہ رد عمل سامنے آنا باقی ہے۔
डिप्टी कमिश्नर द्रास इम्तियाज काचो ने द्रास प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। KBS क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस सनसनीखेज फाइनल में फ्रेंड क्लब द्रास और मटाइन लेजेंडर्स की टीमें आमने सामने थी। टूर्नामेंट का इन्नेकाद एडवेंचर्स एसोसिएशन ऑफ लद्दाख ने किया था। इस मौके पर LHDC के काउंसलर मेंबर हल्का अब्दुल वाहिद समेत दीगर मुअज्जिन भी मौजूद थे। फाइनल मैच में शानदार मुकाबला देखने को मिला, जहां मटाइन लेजेंडर्स ने 210 रन का बड़ा हदफ मुकर्रर 20 ओवर्स में कामयाबी से हासिल करके टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। मैच के आखिरी ओवर में खिलाड़ियों ने जारहाना बैटिंग और बेहतरीन खेल ने शायकीन को खूब महसूस किया। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज काचो ने दोनों टीमों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि द्रास के नौजवानों के क्रिकेटर्स में बेपनाह सलाहियत मौजूद है और वो मुस्तकबल में कौमी व बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। इस मौके पर काउंसलर अब्दुल वाहिद ने भी खिलाड़ियों को और मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करते हुए द्रास के मुख्तलिफ इलाकों में खेलों के बुनियादी ढांचे को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। अब पेश कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। जम्मू खत्ते के सरहदी इजला पुंछ और राजौरी में इतवार की सुबह होने वाली मूसलाधार बारिश और मुख्तलिफ मकामात पर आने वाले अचानक सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में पुंछ और राजौरी में बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान हुए हैं। सिरंकोट में मकान के मलबे में 8 अफराद दब गए। पुंछ से बड़ी तादाद में अमवात की खबर है, जहां 16 अफराद हलाक हो गए हैं। एक आला पुलिस अहलकार ने तस्दीक की है कि 16 अफराद की लाशें बरामद कर ली गई हैं। हलाक शुदगान में एक ही खानदान के 6 अफराद शामिल हैं, जो पुंछ के सरंगकोट में एक मकान मुनहदिम होने की वजह से मलबे तले दब गए थे। मुकामी लोगों के मुताबिक साल 1992 के बाद सरंगकोट में ये अपनी नौइयत का सबसे बड़ा सैलाब है। इस्लामी जमहूरियत ईरान के सिपाही पासदारान ने गुज़श्ता रात एक बार फिर अमरीकी फौजी ठिकानों को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। ये हमले उर्दून, कुवैत, बहरीन और सल्तनत अम्मान में अमरीकी अड्डों पर किए गए, जिसमें मुतअद्दिद रेडार सिस्टम्स, जंगी जहाज और ईंधन के डिपो तबाह हो गए। अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई जारी रखी है, जबकि ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया है। अमेरिकी दिफाई हुक्काम ने शुबा जाहिर किया है कि ईरान को मिसाइलों की दुरुस्त निशान बंदी के लिए चीन या रूस की जानिब से हसास टारगेटिंग डेटा फराहम किया जा रहा है, ताहम अब तक इस इल्ज़ाम का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। अमेरिका ने इस ज़िम्न में दोनों ममालिक से वजाहत तलब की है। ये तब तक की खबर है। इसी के साथ मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।